अस्सलामु अलैकुम तमाम सुनने वालों को नैना वॉइस की जानिब से खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो चलिए हम आज के अपने नावल ब्लैक वर्ड की जानिब बढ़ते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब आपकी तबीयत कैसी है प्रोफेसर? इमरान ने एक तरफ रखी हुई कुर्सी घसीट कर उस पर बैठते हुए कहा। टाइगर ने भी कुर्सी उठाई और इमरान के साथ बैठ गया। अब ठीक हूँ। यहाँ आते ही न जाने क्या हुआ कि सांस लेना दुश्वार हो गया था। बहरहाल अब बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टरों ने अभी रुखसत की इजाज़त नहीं दी। तुम बताओ कैसे आना हुआ मिस्र? क्या कोई खास मिशन है? प्रोफेसर ने कहा और इमरान मुस्कुरा दिया। आपने कभी रामीस माबद के बारे में सुना है? इमरान ने कहा तो प्रोफेसर बेइख्तियार चौंक पड़ा और उसके चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए। रामीस माबद? हाँ, ना सिर्फ सुना है बल्कि मैं उसके मुतालिक बहुत कुछ जानता हूँ। लेकिन तुम्हें उसके मुतालिक कैसे इल्म हुआ? प्रोफेसर कोहली ने हैरत भरे लहजे में कहा। आपको मालूम तो है प्रोफेसर कि मुझे भी इस इल्म में दिलचस्पी है। डॉक्टर रिजवान, डॉक्टर बशारत और डॉक्टर मतलूब से गुफ्तगू की वजह से मैं भी इस बारे में थोड़ा बहुत जानने लग गया हूँ। इमरान ने कहा तो प्रोफेसर ने इस बात में सर हिला दिया। तुम्हारी बात दुरुस्त है, लेकिन तुमने खास तौर पर रामीस माबद के बारे में क्यों पूछा है? वो तो कदीम दौर में शैतान का माबद था और आम तौर पर मशहूर है कि आज भी शैतान उसकी हिफाजत करता है, और जो कोई उसमें ज़्यादा दिलचस्पी लेता है शैतान की ताकतें उसके खिलाफ काम करना शुरू कर देती हैं। प्रोफेसर कोहली ने कहा और इमरान बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। क्या आप भी ऐसा ही समझते हैं? इमरान ने कहा। ओह नहीं, मैं तो आम लोगों की बात करता हूँ। मुझसे शैतान ने क्या लेना है? प्रोफेसर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और इमरान हंस पड़ा। आपसे वाकई उसने क्या लेना है? चंद कदीम खुतबे और चंद कदीम कलमी नुस्खे। इमरान ने हंसते हुए कहा और इस बार प्रोफेसर कोहली बेइख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़े। तुमने बताया नहीं कि तुम्हें उस रामीद बाबत से क्या दिलचस्पी है? प्रोफेसर कोहली ने कहा और इमरान ने उसे मुख्तसर तौर पर अपने मिशन के बारे में बता दिया। ओहो, तो तुम उस माबद को तलाश करके वहाँ से वो रामीज़ माबद हासिल करना चाहते हो, ताकि उसे ज़ाया करके उस खतरे को हमेशा के लिए ख़त्म कर दो। इस बार प्रोफेसर ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। यस प्रोफेसर। क्या आप उसके मोहल्ले वकूँ की निशानदही कर सकते हैं? इमरान ने कहा। नहीं, आज तक उसका मोहल्ले वकूँ ट्रेस नहीं किया जा सका, प्रोफेसर कोहली ने जवाब देते हुए कहा। लेकिन एक खुतबा ऐसा है जिसमें उसका मोहल्ले वकूँ दिया गया है, इमरान ने कहा। ओह हाँ, उसका फ़ोटोग्राफ मैंने नेशनल लाइब्रेरी के खसूसी एल्बम में देखा था। असल खुतबा न जाने किसके पास है, लेकिन वो नामालूम ज़ुबान में लिखा गया है और मैंने कोशिश भी की थी कि उस ज़ुबान को पढ़ सकूं। हालांकि ऐसी बेशुमार कुतुबों पर दर्ज इस जैसी नामालूम ज़ुबानें मैं पढ़ चुका हूँ, लेकिन न जाने ये कैसी ज़ुबान थी कि बावजूद बेपनाह कोशिश के मैं उसे ना पढ़ सका, और फिर मैंने इसका ख्याल ही छोड़ दिया, प्रोफेसर ने कहा। तो वाकई बहुत बुरा हुआ। मैं उस खुतबे का फ़ोटोग्राफ लाइब्रेरी से ले आया था। मुझे यकीन था कि आप उसे ज़रूर पढ़ लेंगे, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। इस दुनिया में एक आदमी था जो शायद इस ज़बान को पढ़ सकता, लेकिन उसका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं रहा, इसलिए अब उसके मुतालिक सोचना ही बेकार है, प्रोफेसर ने कहा और इमरान बेइख्तियार चौंक पड़ा। आप किसकी बात कर रहे हैं? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। प्रोफेसर याकूब उसका नाम है। वो ऐसी ज़ुबानों के पढ़ने का माहिर है, लेकिन उसका ज़हनी तवाज़ुन तवील अरसे से ख़राब है। वो पूरी तरह संकी हो चुका है। मेरी तो उससे तवील अरसे से मुलाकात भी नहीं हुई, लेकिन मुझे उसके बारे में इत्तलाआत बहरहाल मिलती रहती हैं, प्रोफेसर कोहली ने कहा। पागल होना और बात है प्रोफेसर, और संकी होना और बात। क्या प्रोफेसर याकूब मुकम्मल तौर पर पागल हो चुके हैं या सिर्फ संकी हैं? इमरान ने कहा। कोई उसे पागल कहता है और कोई उसे संकी कहता है। अब मैं क्या कह सकता हूँ? ये तो उससे मिलने पर ही मालूम हो सकेगा कि दरअसल वो क्या है, प्रोफेसर कोहली ने जवाब देते हुए कहा। वो कहाँ रहते हैं? इमरान ने इश्तियाक आमेज लहजे में पूछा। शहर सियात के शमाल में वो एक कदीम और बड़ी हवेली में रहते हैं। मशहूर आदमी है। तुम्हारा सियात पहुंचकर उनकी हवेली तक पहुंचना मुश्किल न होगा, प्रोफेसर कोहली ने जवाब देते हुए कहा। क्या उनके यहाँ फ़ोन है? इमरान ने पूछा। हो सकता है हो, मुझे इसका इल्म नहीं। बहरहाल इतना मैं जानता हूँ कि अगर वो जहनी तौर पर तंदुरुस्त हुआ तो वो तुम्हारा मसला आसानी से हल कर सकता है, प्रोफेसर कोहली ने कहा और इमरान इस बात में सर हिलाते हुए उठ खड़ा हुआ।
سلام دعا کے بعد وہ پروفیسر کے اصرار پر دوبارہ ملنے کا وعدہ کر کے ان سے اجازت لے کر واپس آ گیا۔ یہ سیاہ شہر کہاں ہے باس؟ ٹائیگر نے پروفیسر کے کمرے سے باہر آتے ہی پوچھا۔ دارالحکومت سے کافی فاصلے پر ایک مصر کا بڑا شہر ہے، میرے خیال میں وہاں کے لیے ہوائی سروس ہوگی۔ میں فوری طور پر اس پروفیسر یعقوب سے ملنا چاہتا ہوں، عمران نے کہا، اور تھوڑی دیر بعد وہ ایک ٹیکسی میں بیٹھے چارٹرڈ ایئر سروس کے دفتر کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے۔ دفتر سے جب انہیں معلوم ہوا کہ سیاہ شہر کے لیے چھوٹے جہاز چارٹرڈ کیے جاتے ہیں تو عمران نے فوری طور پر ایک چھوٹا جہاز چارٹرڈ کرایا اور تھوڑی دیر بعد وہ دونوں اس جہاز میں آ بیٹھے، سیاحت کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے۔ سیاحت کا ہوائی اڈہ چھوٹا سا تھا لیکن وہاں جدید دور کے تمام لوازمات موجود تھے۔ عمران اور ٹائیگر ہوائی اڈے سے باہر آئے اور پھر قریب ہی موجود ٹیکسی اسٹینڈ کی طرف بڑھ گئے۔ یہاں ٹیکسیاں ایک قطار کی صورت میں موجود تھیں، اس لیے عمران قطار میں موجود سب سے آگے والی ٹیکسی کی طرف بڑھ گیا۔ عمران کا خیال تھا کہ یہ پروفیسر یعقوب جیسے سنکی آدمی کو یہاں کوئی نہ جانتا ہوگا اور اسے ٹیکسی ڈرائیور کو وہاں پہنچنے کا راستہ بتانے میں کافی مشکل پیش آئے گی، لیکن عمران کی اس وقت حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے ٹیکسی ڈرائیور کے سامنے پروفیسر یعقوب کی قدیم حویلی کا نام لیا تو اس نے اس طرح اس بات میں سر ہلا دیا جیسے وہ رہتا ہی پروفیسر یعقوب کی حویلی میں ہو۔ کمال ہے، پروفیسر ٹائپ کے افراد تو اس طرح مشہور نہیں ہوتے، عمران نے ٹیکسی میں بیٹھتے ہوئے ڈرائیور سے مخاطب ہو کر کہا۔ پروفیسر صاحب ہر ماہ کی 15 تاریخ کو سیاحت کا دورہ کرتے ہیں اور لوگوں کے گھر میں جا کر انہیں بھاری رقومات تحفے کے طور پر دیتے ہیں، اس لیے سیاحت شہر کا بچہ بچہ ان سے واقف ہے، ڈرائیور نے آگے گاڑی بڑھاتے ہوئے کہا۔ اوہ، کیا وہ دولت مند ہے؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ظاہر ہے جناب، ورنہ اتنے بھاری رقومات کوئی غریب آدمی تو ہر ماہ ایسے نہیں دے سکتا، ڈرائیور نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ پھر تو پروفیسر صاحب کی حویلی پر حاجت مندوں کا ہجوم ہر وقت رہتا ہوگا، عمران نے کہا۔ جی نہیں، پروفیسر صاحب حویلی میں بالکل اکیلے رہتے ہیں، ہفتے میں ایک بار ایک آدمی شہر سے حویلی جاتا ہے اور جا کر صفائی ستھرائی کرنے کے علاوہ محسوس خشک غذا تیار کر کے رکھ آتا ہے، لیکن کسی سے ملنا یا نہ ملنا یہ اس کی مرضی پر منحصر ہے، ڈرائیور نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ان سے رابطہ کیسے ہوتا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ پھاٹک پر ایک آلہ نصب ہے جس کا بٹن دبانے سے اندر سے پروفیسر صاحب آنے والے کی تصویر بھی دیکھ لیتے ہیں اور اس سے بات چیت بھی کر لیتے ہیں، اگر وہ ملنا چاہتے ہوں تو پھاٹک کھل جاتا ہے، اگر پروفیسر صاحب نہیں ملنا چاہتے تو صاف جواب دے دیتے ہیں اور ملاقاتی واپس چلا جاتا ہے، ڈرائیور نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ یہ سب تفصیل تمہیں کیسے معلوم ہے؟ عمران نے کہا۔ بس اسے اتفاق ہی سمجھیے کہ پروفیسر صاحب کے اکثر ملاقاتیوں کو میں ہی ان کی حویلی تک لے جاتا ہوں، ڈرائیور نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آخری ملاقات کو کتنا عرصہ پہلے لے گئے تھے؟ عمران نے باقاعدہ جلا کرتے ہوئے کہا۔ 1 ہفتہ پہلے۔ گریٹ لینڈ سے 2 صاحبان آئے تھے لیکن پروفیسر صاحب نے ملنے سے انکار کر دیا تھا اور پھر میں ہی انہیں واپس شہر لے گیا تھا، ڈرائیور نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور عمران اس کے اس خوبصورت طنزیہ جواب پر بے اختیار مسکرا دیا۔ واپسی کا کرایہ علیحدہ چارج کیا تھا یا اسی کرایے میں ہی واپس لے گئے تھے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور ڈرائیور بے اختیار مسکرا دیا۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا جناب، اگر پروفیسر صاحب ان سے ملاقات کر بھی لیتے تب بھی مجھے واپسی کے لیے ان کا انتظار تو بہرحال کرنا ہی تھا کیونکہ وہاں سے ٹیکسی تو نہیں ملتی، ڈرائیور نے جواب دیا اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد شہر کی حدود ختم ہونے لگ گئی اور پھر ٹیکسی ابھی تھوڑا ہی آگے پڑی تھی کہ عمران نے دور سے ایک چھوٹے ہیلی کاپٹر کو درختوں کے درمیان سے بلند ہوتے دیکھا۔ ہیلی کاپٹر فضا میں بلند ہو کر تیزی سے شہر کی طرف بڑھتا ہوا چند لمحوں میں عمران کی نظروں سے دور ہو گیا۔ یہاں ہیلی کاپٹر کا کوئی اڈہ بھی ہے؟ عمران نے اس بات بھرے لہجے میں ڈرائیور سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ نہیں جناب، میں خود حیران ہوں کہ یہ ہیلی کاپٹر کہاں سے اڑا ہے، کیونکہ جس جگہ سے وہ نمودار ہوا ہے میرا خیال ہے وہی پروفیسر صاحب کی حویلی ہے، ڈرائیور نے جواب دیا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ اوہ، کیسے کہیں پروفیسر صاحب ہی ہیلی کاپٹر پر کہیں گئے نہ ہوں، عمران نے قدرے بے چین سے لہجے میں کہا۔ ہیلی کاپٹر پر دارالحکومت کی کسی کمپنی کا نام درج تھا باس، ٹائیگر نے جو عقبی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا پہلی بار بات کرتے ہوئے کہا، اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا کیونکہ عمران نے بھی کمپنی کے نام کے نیچے دارالحکومت کا نام لکھا ہوا دیکھ لیا تھا۔
تھوڑی دیر بعد ٹیکسی ایک بڑے پھاٹک کے سامنے جا کر رک گئی، جس کے دونوں اطراف میں ایک اونچی دیوار دور تک جاتی دکھائی دے رہی تھی۔ اندر سے گھنے درختوں کی چوٹیاں نظر آ رہی تھی۔ ٹیکسی رکتے ہی عمران تیزی سے نیچے اترا اور پھاٹک کی طرف بڑھ گیا۔ ویسے اب حویلی کو دیکھ کر اسے یقین آ گیا کہ ہیلی کاپٹر اس حویلی سے ہی نمودار ہوا ہے۔ پھاٹک پر ٹیلی ویو کا محسوس آلہ نصب تھا۔ عمران نے اس کا بٹن دبایا لیکن دوسری طرف سے کوئی جواب نہ آیا، تو عمران نے دوبارہ بٹن دبا دیا اور پھر چند لمحوں بعد آلے پر نصب ایک چھوٹا سا بلب جل اٹھا تو عمران چونک پڑا۔ میں زخمی ہوں، میں زخمی ہوں، کون ہے؟ ایک ڈوبتی ہوئی سی آواز سنائی دی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے بولنے والا اپنی پوری قوت مجتمع کر کے بول رہا ہو۔ پروفیسر کولی نے مجھے بھیجا ہے پروفیسر یعقوب، آپ فوراً پھاٹک کھولیے، اگر آپ زخمی ہیں تو ہم آپ کو سنبھال لیں گے، عمران نے چیخ کر جواب دیا۔ پروفیسر کولی، اوہ اچھا اچھا، دوسری طرف سے ڈوبتے ہوئے لہجے میں کہا گیا اور پھر آواز بند ہو گئی۔ عمران بے چین سا ہو گیا تھا، کیونکہ پروفیسر کی بات سن کر اسے یقین آ گیا تھا کہ پروفیسر بہرحال پاگل نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ سنکی ہو، ایسے لوگوں کو بھی عام لوگ پاگل مشہور کر دیتے ہیں، اور زخمی ہونے کی بات سن کر اسے یقین ہو گیا تھا کہ پروفیسر کے زخمی ہونے میں اس ہیلی کاپٹر کا ضرور عمل دخل ہوگا جو ابھی چند لمحے یہاں سے گیا ہے۔ لیکن اب مسئلہ تھا کہ پھاٹک کھلے تو وہ اندر جائے، لیکن چند لمحوں بعد پھاٹک میکینکی انداز میں کھلنا شروع ہو گیا تو عمران نے مڑ کر ٹائیگر کو جو ٹیکسی کے قریب کھڑا تھا اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ تم یہیں رکو مسٹر، تمہیں پورا معاوضہ دیا جائے گا، عمران نے ٹیکسی ڈرائیور سے کہا اور ٹیکسی ڈرائیور نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ پھاٹک کھلتے ہی عمران تیزی سے دوڑتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ سامنے کچھ دور ایک دروازہ نظر آ رہا تھا۔ عمران اور ٹائیگر دونوں دوڑتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے۔ جب وہ دوسرے دروازے تک پہنچے تو اسی لمحے وہ دروازہ بھی کھل گیا اور وہ حویلی میں داخل ہو گئے۔ حویلی کا لان بے حد وسیع و عریض تھا اور ہر طرف جھاڑیاں اور خودرو گھاس پھیلی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ حویلی کی عمارت بہت بڑی لیکن بہت قدیم تھی اور اس کی حالت بھی انتہائی خستہ نظر آ رہی تھی۔ وہ دونوں دوڑتے ہوئے عمارت کی اندرونی طرف کو بڑھتے چلے گئے۔ پھر جیسے ہی وہ اندرونی برآمدے میں پہنچے، انہیں دور سے کسی کے کراہنے کی ہلکی سی آواز سنائی دی اور عمران نے اپنا رخ اس طرف کو موڑ لیا۔ ٹائیگر اس کے پیچھے تھا۔ چند لمحوں بعد جب ایک بڑے سے کمرے میں داخل ہوا تو اس نے کمرے کی دیوار کے ساتھ لگی ہوئی ایک بڑی سی مشین کو دیکھا، جس کے سامنے زمین پر ایک بوڑھا آدمی لیٹا ہوا تھا۔ اس کا لباس خون سے تر ہو رہا تھا۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ سینے پر رکھا ہوا تھا، یہ ہاتھ بھی خون سے تر تھا۔ بوڑھا بہرحال ہوش میں تھا لیکن اس کے چہرے پر شدید تکلیف کے تاثرات نمایاں تھے۔ اوہ پروفیسر صاحب تو شدید زخمی ہیں، کسی نے انہیں گولی ماری ہے، عمران نے تیزی سے جھک کر فرش پر پڑے تڑپتے ہوئے پروفیسر کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ ان کی حالت خراب ہے بوس، انہیں ہسپتال لے جانا ہوگا، ٹائیگر نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ یہاں میڈیکل باکس ہے، میں مر جاؤں گا، پروفیسر صاحب نے ڈوبتے ہوئے لہجے میں کہا اور اس کی آواز ڈوب گئی۔ وہ بے ہوش ہو چکا تھا، شاید اب تک وہ کسی بھی نامعلوم قوت کی وجہ سے ہوش میں تھا، حالانکہ جس قدر وہ زخمی تھا اس لحاظ سے اس کا ہوش میں رہنا اور اس مشین کو چلا کر پھاٹک کھولنا وغیرہ سب کچھ حیران کن تھا۔ شاید اب عمران اور ٹائیگر کو اپنے اوپر جھکا ہوا دیکھ کر وہ مطمئن ہو گیا تھا اور اس اطمینان کی وجہ سے وہ قوت جس نے اسے اس قدر شدید زخمی ہونے کے باوجود اب تک ہوش میں رکھا ہوا تھا ختم ہو گئی تھی۔ دیکھو ٹائیگر، میڈیکل باکس ہے تو پھر ابتدائی طبی امداد تو دی جا سکتی ہے، اس حالت میں تو شہر لے جاتے جاتے صورتحال خطرناک بھی ہو سکتی ہے، عمران نے کہا اور ٹائیگر سر ہلاتا ہوا واپس مڑ گیا۔ عمران نے اس دوران پروفیسر کے سینے پر موجود زخم کا جائزہ لینا شروع کر دیا اور زخم کی نوعیت دیکھ کر اس کے چہرے پر قدرے اطمینان کے تاثرات ابھر آئے۔ زخم کی نوعیت بتا رہی تھی کہ گولی مارنے والے نے اپنے طور پر تو پروفیسر کے دل میں گولی مارنے کی کوشش کی تھی، لیکن گولی سینے میں داخل ہو کر ایک پسلی سے لگنے کی وجہ سے اپنا رخ موڑ گئی ہے۔ اس لیے پروفیسر شدید زخمی ہونے کے باوجود اب تک زندہ رہا تھا۔ اس کی یہ حالت خون کافی بہہ جانے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ بہرحال بوڑھا پروفیسر اس کے باوجود خاصا جاندار آدمی تھا کہ اس حالت میں بھی اس نے نہ صرف اپنے ہوش و حواس قائم رکھے تھے
بلکہ اس بے پناہ تکلیف کو بھی انتہائی مردانہ وار برداشت کر گیا تھا۔ چند لمحوں بعد ٹائیگر واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا میڈیکل باکس موجود تھا۔ یہ ساتھ والے کمرے میں ہی پڑا نظر آ گیا تھا، ٹائیگر نے کہا، اور عمران نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ پانی لے آؤ، زخم صاف کرنا پڑے گا، عمران نے کہا۔ اس کے اندر پانی کی 2 بوتلیں موجود ہیں، میں نے چیک کیا ہے، ٹائیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور عمران نے اثبات میں سر ہلاتے ہوئے میڈیکل باکس کھولا۔ اس میں واقعی پانی کی 2 بڑی بوتلیں موجود تھیں۔ عمران نے ٹائیگر کی مدد سے پروفیسر کا نہ صرف زخم صاف کیا بلکہ اسے طاقت کے چند انجیکشن لگانے کے بعد باقاعدہ سرجری کر کے وہ گولی بھی نکالی، اور پھر زخم کی ڈریسنگ کر کے اس نے ایک بار پھر پروفیسر صاحب کو کئی انجیکشن لگائے اور پھر اس کی نبض چیک کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد اس نے 2 اور انجیکشن لگائے اور پھر اس کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات ابھر آئے، کیونکہ اب پروفیسر کی حالت خطرے سے باہر تھی۔ اب اسے ہسپتال لے چلیں باز، اب یہ وہاں تک بخیریت پہنچ جائے گا، ٹائیگر نے کہا۔ پہلے اسے ہوش میں آ جانے دو، اس کے بعد فیصلہ کریں گے، ہو سکتا ہے کہ یہ ہسپتال جانا پسند نہ کرے یا کسی خصوصی ہسپتال جانے کی خواہش ظاہر کرے، عمران نے جواب دیا، اور ٹائیگر نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ پھر عمران نے ٹائیگر کی مدد سے اسے وہاں سے اٹھا کر ایک اور کمرے میں موجود بستر پر لٹایا، اور چند لمحوں بعد پروفیسر کراہتا ہوا ہوش میں واپس آ گیا۔ پانی پلاؤ، مجھے پانی پلاؤ، پروفیسر نے ہوش میں آتے ہی کہا، اور عمران کے اشارے پر ٹائیگر نے پانی بھری ایک بوتل کھول کر پروفیسر کے منہ سے لگا دی، اور پروفیسر اس طرح گھٹا گھٹ پانی پینے لگا جیسے نہ جانے کتنے عرصے بعد اسے پینے کے لیے پانی ملا ہو۔ تقریباً بس آدھی بوتل وہ پی چکا تھا۔ آپ کو ہسپتال لے جایا جائے پروفیسر، عمران نے پروفیسر سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہسپتال؟ کون سے ہسپتال؟ پروفیسر نے چونک کر عمران کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہسپتال تو ہسپتال ہی ہوتا ہے، ویسے میں نے آپ کے زخم سے گولی نکال کر ڈریسنگ کر دی ہے، آپ ٹھیک تو ہو جائیں گے، لیکن یہاں آپ کی تیمارداری کرنے والا کوئی نہیں ہے، عمران نے کہا۔ اوہ اچھا، تو تم وہ خوبصورت نرسوں والے ہسپتال کی بات کر رہے ہو، میں سمجھا کہ تم مینٹل ہسپتال کی بات کر رہے ہو جہاں شفاف چہروں والے لوگ رہتے ہیں، پروفیسر نے جواب دیا، اور عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ خوبصورت نرسیں بھی کم شفاف نہیں ہوتی پروفیسر، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ہاں ہوتی تو ہے، لیکن بہرحال وہ خوبصورت بھی ہوتی ہیں، اور نرسیں بھی، بس یہی کافی ہے، پروفیسر نے جواب دیا، اور عمران ایک بار پھر ہنس پڑا۔ اب پروفیسر کی ذہنی قافلیت کو کچھ سمجھنے لگا تھا۔ اگر آپ اجازت دیں تو خوبصورت نرسوں کو یہیں منگوا لیتے ہیں، عمران نے کہا، تو پروفیسر بے اختیار چونک پڑا۔ یہاں؟ او مگر کتنی، پروفیسر نے بڑے اشتیاق آمیز لہجے میں کہا۔ جتنی آپ چاہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ زیادہ نہیں، بس 200-400 بلوا لو، پھر زیادہ بھیڑ پسند نہیں کرتا، پروفیسر نے کہا، اور عمران مسکرا دیا۔ 200-400 تو بحری جہاز پر ہی آ سکیں گی پروفیسر، ہیلی کاپٹر پر تو نہیں آ سکیں گی، عمران نے کہا، تو پروفیسر بے اختیار چونک پڑا۔ ہیلی کاپٹر پر؟ ناہنجار بے درد، وہ خوبصورت لڑکی جیوتی، اس نے مجھ سے شادی کرنے کا وعدہ کیا تھا، میں نے رامیس معبد والے کتبے کا نقشہ اسے بنا کر دیا، مگر مجھے وہ گولی مار کر چلی گئی۔ وہ ہیلی کاپٹر پر آئی تھی، پروفیسر نے یک لخت چیختے ہوئے کہا، تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ رامیس معبد کا کتبہ، کیا وہ اس کتبے کا فوٹوگراف لے کر آئی تھی؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ وہ کتبہ لے کر آئی تھی، وہ کتبہ میرے پاس ہے، مجھے اس کتبے کی بڑے عرصے سے تلاش تھی، کیونکہ اس کا فوٹوگراف تو میرے پاس تھا، لیکن اصل کتبہ کہیں سے نہ مل رہا تھا، اور اصل کتبہ یہی بہرحال قیمتی نوادر ہے، پروفیسر نے جواب دیا۔ کیا وہ کتبہ آپ مجھے دکھا سکتے ہیں، کیونکہ میں بھی اسی سلسلے میں آیا تھا، پروفیسر کولی نے کہا تھا کہ آپ جیسے جینیس پروفیسر ہی اسے پڑھ سکتے ہیں، عمران نے کہا۔ وہ میرے خاص کمرے میں ہے، تہہ خانے میں، مگر میں تو یہاں بستر پر پڑا ہوں، پروفیسر نے کہا۔ آپ خاص کمرے کا راستہ بتا دیں، میرا ساتھی وہاں سے لے آئے گا، عمران نے کہا، تو پروفیسر نے خاص کمرے کا راستہ بتانا شروع کر دیا، اور ٹائیگر سر ہلاتا ہوا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ آپ نے کیا نقشہ بنایا تھا پروفیسر؟ کہاں ہے وہ رامیس معبد؟ عمران نے انتہائی اشتیاق آمیز لہجے میں کہا۔ مجھے کیا معلوم، میں نے تو کتبے پر موجود تحریروں کی مدد سے نقشہ بنا دیا تھا بس،
प्रोफेसर ने जवाब दिया और इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। वो समझ गया था कि प्रोफेसर ने कुतबे की मदद से नक्शा बनाया होगा। वो खुद भी ना जानता होगा कि ये मोहब्बत कहाँ हो सकता है। ये नक्शा ज़ाहिर है कोई ज्योग्राफी का माहिर ही पढ़ सकता है। थोड़ी देर बाद टाइगर वापस आया तो उसके हाथ में एक कदीम कुतबा मौजूद था। बॉस, ये वही कुतबा है जो बाकर हाशानी ने हमें दिखाया था। टाइगर ने कुतबा इमरान की ओर बढ़ाते हुए कहा। हाँ, वाकई उसका मतलब है कि ज्योति ने मुझसे टिप हासिल करके सबसे पहले बाकर हाशानी से ये कुतबा हासिल किया और फिर किसी तरह वो हमसे पहले प्रोफेसर याकूब के पास पहुंच गई। इमरान ने कुतबे को गौर से देखते हुए कहा। उसने मुझसे वादा किया था कि वो मुझसे शादी करेगी, वरना मेरा दिमाग तो खराब न था कि मैं कुतबे की इस कदर अदक जुबान पढ़ने के लिए दिमाग सोजी करता। प्रोफेसर ने मुंह बनाते हुए कहा। क्या आपने फौरन ही इस अदक जुबान को पढ़ लिया था? इमरान ने हैरान होते हुए कहा। ये जुबान अदक ज़रूर है, लेकिन मेरे लिए नहीं। मुझे इन तमाम कुलियों का इल्म है जिनकी मदद से कदीम दौर में ऐसी ज़ुबानें तरतीब दी जाती थीं। प्रोफेसर ने जवाब दिया। क्या आप अब हमें इस कुतबे पर लिखा हुआ नक्शा तैयार कर देंगे? इमरान ने कहा। क्यों मगर क्यों? वजह, आखिर कोई वजह भी तो हो। मेरा दिमाग फालतू नहीं है, या तुमने मुझे अपना गुलाम समझ रखा है? प्रोफेसर ने इंतहाई यूसीले लहजे में कहा। आपने पहले भी तो ज्योति के लिए उसे पढ़ा था। इमरान ने कहा। उसने मुझसे शादी का वादा किया था। प्रोफेसर ने जवाब देते हुए कहा। उसने तो सिर्फ वादा किया था प्रोफेसर, जबकि मैं आपकी शादी उससे करा भी दूंगा। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या वाकई? मगर नहीं, अब मैं उसे शादी नहीं करूंगा। उसने मुझे गोली मार दी थी, अब मैं भी उसे गोली मार दूंगा। प्रोफेसर ने कहा। वो तो आपको आजमा रही होगी कि क्या आप इस कदर बहादुर भी हैं कि गोली खाकर भी जिंदा रह जाते हैं या नहीं। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, वाकई ऐसा भी तो हो सकता है। ठीक है, मैं तुम्हें नक्शा तैयार कर देता हूँ, लेकिन क्या तुम वाकई उससे मेरी शादी करवा दोगे? प्रोफेसर ने ऐसे लहजे में कहा जैसे ज्योति से शादी के जिक्र से ही उसे मुसर्रत हासिल हो रही हो। बिल्कुल 100% करवा दूंगा, इमरान ने जवाब दिया। तो प्रोफेसर ने उठकर बैठने की कोशिश की, लेकिन फिर कराहता हुआ वापस लेट गया। प्रोफेसर को उठाकर बिठाओ और उनकी पुश्त के नीचे सरहाना दे दो, इमरान ने टाइगर से मुखातिब होकर कहा। और टाइगर ने आगे बढ़कर प्रोफेसर को बाजू से पकड़कर उठने में मदद दी और फिर सरहाना उनकी पुश्त के साथ लगा दिया। हाँ, अब मैं नक्शा बना सकता हूँ। लाओ कागज़ और पेंसिल, प्रोफेसर ने कहा। मैं ले आता हूँ। उनके खास कमरे में कागज़ और पेंसिल दोनों ही मौजूद हैं, टाइगर ने कहा। और इमरान के सर हिलाने पर वो तेज़ी से मुड़ा और कमरे से बाहर निकल गया। प्रोफेसर आंखें बंद किए बैठा हुआ था, जैसे वो कुछ सोच रहा हो। ये लीजिए प्रोफेसर, कागज़ और पेंसिल, टाइगर ने वापस आकर कहा। और साथ ही उसने एक कॉपी के ऊपर सफ़ेद कागज़ रखकर प्रोफेसर की तरफ बढ़ा दिया और साथ ही कलम भी। हाँ लाओ, प्रोफेसर ने टाइगर के हाथ से कॉपी और कागज़ लेते हुए कहा। और फिर उसे अपने सामने रखकर उसने कलम पकड़ा। उस कुत्ते को यहाँ रख दो, मेरे सामने, प्रोफेसर ने इमरान से मुखातिब होकर कहा, जो कुतबा हाथ में लिए बैठा हुआ था। और इमरान ने उठकर प्रोफेसर के दाएं साइड पर उस तरह रख दिया कि प्रोफेसर आसानी से उसे पढ़ सके। अब तुम में से कोई न बोले, वरना मेरा जहन भटक भी सकता है, प्रोफेसर ने कहा। और इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। प्रोफेसर कुछ देर कुत्ते पर नजरें जमाए बैठा रहा, फिर उसने कागज़ पर निशानात लगाने शुरू कर दिए। वो साथ साथ कुत्ते को देखता जाता और कागज़ पर निशानात डालता चला जा रहा था। मुख्तलिफ जगहों पर वो हिंसे भी लिख रहा था। ये लो, ये नक्शा दर्ज है कुत्ते पर। काफ़ी देर बाद प्रोफेसर ने कागज़ से सर उठाते हुए कहा। और उसके साथ ही उसने कागज़ उठाकर इमरान की तरफ बढ़ा दिया। इमरान ने कागज़ प्रोफेसर के हाथ से लिया और उसे गौर से पढ़ने लगा। पहाड़ी सहरा, क्या मतलब प्रोफेसर? सहरा में पहाड़ी कहाँ से आ गई? इमरान ने हैरान होते हुए कहा। तो और पहाड़ी अब मेरे सर पर तो होने से रही, सहरा में ही होगी। इस कुतबे में तो ऐसा ही लिखा हुआ है, प्रोफेसर ने जवाब देते हुए कहा। क्या आपने उसे सही पढ़ा है? इमरान ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कहा। देखो मिस्टर, प्रोफेसर इंतहाई वसीले अंदाज में बात करते करते रुक गया। ओह, मैं भी सोच रहा था कि मेरे मुंह से आखिर ऐसी अक्लमंदी की बातें कैसे निकलने लगी हैं। बहरहाल मैं हूँ तो आपके घर में ही।
عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور پروفیسر کے چہرے پر بے پناہ مسرت کے تاثرات ابھر آئے۔ تم واقعی اچھے آدمی ہو، مجھے پسند آئے ہو، اس لیے اب میری طرف سے تمہیں اجازت ہے کہ تم خود اس جوتی سے میری جگہ شادی کر سکتے ہو۔ پروفیسر نے دانت نکالتے ہوئے کہا اور عمران کا ہاتھ بے اختیار اپنے سر پر پہنچ گیا۔ پروفیسر کی ذہنی رو واقعی عجیب اور حیرت انگیز تضاد سے سامنے آ رہی تھی۔ جس آسانی سے پروفیسر نے خطبے کی ایسی زبان پڑھ لی تھی جسے آج تک کوئی نہ پڑھ سکا تھا، اس سے اس کی بے پناہ ذہانت اور جس انداز میں وہ باتیں کر رہا تھا اس سے اس کی بیک وقت حماقت، یہ واقعی ایسا تضاد تھا جس نے عمران جیسے شخص کو بھی بوکھلا دیا تھا۔ سوری پروفیسر، میں کسی بدرو سے شادی نہیں کر سکتا، عمران نے جواب دیا تو پروفیسر کے چہرے پر یکلخت انتہائی خوف کے تاثرات ابھر آئے۔ اس کا کمزور جسم تیزی سے سکڑنے لگا۔ کیا کہہ رہے ہو، بدرو؟ تو کیا وہ لڑکی واقعی بدرو تھی؟ پروفیسر کی حالت اس قدر تیزی سے بگڑتی چلی جا رہی تھی کہ عمران پریشان ہو گیا۔ ارے پروفیسر یعقوبیہ، آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ عمران نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کی پشت کے نیچے سے سرہانہ نکال کر اسے لٹاتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر خوف کی شدت سے پسینہ آ گیا تھا، اس کی آنکھیں اندر کی طرف سکڑ گئی تھیں۔ بدرو تھی، او خدایا، وہ بدرو تھی! پروفیسر کے حلق سے اس قدر خوفزدہ آواز نکلی کہ عمران کو یقین ہو گیا کہ اگر پروفیسر کے خوف کو فوری طور پر دور نہ کیا گیا تو وہ خوف کی اس بے پناہ شدت سے ابھی ہلاک ہو جائے گا۔ ارے پروفیسر، وہ تو میں نے اسے اس لیے بدرو کہا تھا کہ اس نے آپ پر گولی چلائی تھی۔ کوئی بدرو ہی ایسی حرکت کر سکتی ہے کہ آپ جیسے معروف و مشہور پروفیسر پر گولی چلا سکے۔ عمران نے فوراً ہی بات کو سنبھالتے ہوئے کہا، تو کیا وہ اصل بدرو نہیں تھی؟ پروفیسر کا رنگ بدلنے لگا تھا۔ اصل بدروہیں بلا اتنی خوبصورت کیسی ہو سکتی ہیں پروفیسر؟ عمران نے کہا تو پروفیسر نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ اس کا تیزی سے بگڑتا اور مسح ہوتا ہوا چہرہ دوبارہ نارمل ہونے لگ گیا اور عمران نے اطمینان کا سانس لیا، کیونکہ جس تیزی سے پروفیسر کی حالت بگڑتی چلی جا رہی تھی، اگر عمران اسے نہ سنبھالتا تو پروفیسر کی موت یقینی تھی۔